إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا اور اس زمین پر ہم انسانوں کے علاوہ بے شمار قسم کی مخلوقات کو بسایا. یہ زمین ہم انسانوں کے علاوہ اللہ کی لا تعداد مخلوقات کے لیے گہوارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو بہت ہی اسپیشل بنایا ہے، بہت یونیک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو دنیا میں بسنے والے کسی اور جاندار کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے. اور انہی خصوصیات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، ایک خصوصیت ہے حیا، شرم، ماڈسٹی. حیا کا جو سینس اور جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ دنیا میں اور کسی جاندار کو نہیں دیا. ساری مخلوقات میں، سارے جانداروں میں جو زمین پہ بستے ہیں، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کو حیا آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرم کا شعور دیا ہے، ماڈسٹی کا سینس دیا ہے. اور اسی حیا کا تقاضا ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس اور شعور دیا ہے کہ جسم کے بعض حصے شرمگاہ ہوتے ہیں اور ان کو دوسرے انسانوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ حیا کے خلاف بات ہے. اسی حیا کی وجہ سے ہم لباس پہنتے ہیں، اور یہ لباس ہم انسانوں کا امتیاز ہے، ہماری خصوصیت ہے، ہماری فضیلت ہے، ہمارا شرف ہے. دنیا میں تمام جانداروں میں واحد انسان اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ بھئی جسم کے بعض حصے چھپانے چاہیے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو چھپ جانا چاہیے، اس لیے انسان بیت الخلا کا استعمال کرتا ہے. جنسی تعلق بیوی سے بنانا ہوتا ہے تو بند کمرے میں بناتا ہے. یہ حیا ہم انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے. ایک انسان میں اور جانور میں دیکھنے کے اعتبار سے سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے. یہ جو کپڑوں کا، لباس کا سینس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ لباس ہماری فضیلت ہے، یہ لباس ہمارا شرف ہے، یہ لباس ہم کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ ہماری کسی فضیلت کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو شیطان کا انسان کے خلاف شرک میں مبتلا کرنے کے بعد سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ انسان کو ننگا کرو. بھئی شیطان کا پہلا پلان تو انسان کے لیے ہے کہ اس کو، اس کی توحید اس سے چھین کر کے اس کو شرک کے راستے پہ ڈال دو، اس کا ایمان چھین کر کے اس کو کفر میں مبتلا کر دو. پہلا حملہ تو شیطان ہمارے عقیدے پہ کرتا ہے.
دوسرا شیطان کا سب سے بڑا مشن انسانوں کے خلاف کیا ہے؟ انسان کو ننگا کر دو، اس کو بے لباس کرو. یہ کپڑا، یہ لباس جو اس کا شرف ہے، یہ حیا جو اس کی فضیلت ہے، اس سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو جانوروں کے درجے پہ پہنچا دو. اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہ بچے دنیا کے اندر. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ کرے. شیطان سے ہوشیار رہنا، وہ کہیں اپنے فتنے کے جال میں تم کو پھنسا نہ لے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تم سے پہلے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. کیوں نکلوایا تھا؟ کیا چاہتا تھا وہ حضرت آدم حضرت حوا سے؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اللہ فرمائے شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم و حوا سے ان کا لباس چھین لیا جائے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں. ان کو بے لباس کرنا چاہتا تھا شیطان. کیا ہوا پھر؟ حضرت آدم حضرت حوا نے جب جنت کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ ان کا لباس جنت کا ان سے چھین لیا گیا، وہ بے لباس ہو گئے. جو جنت کا لباس ان کو عطا کیا گیا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ بے لباس ہو جائیں. یہ شیطان کا پروپیگنڈا انسان کے خلاف ہے، اور ہر دور میں شیطان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کر دو. اور ہر زمانے میں شیطان یہ کوشش کرتا ہے، کبھی دین و دھرم کے نام پہ انسانوں کو ننگا کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی تعداد اچھی خاصی مشرکین کی ایسی تھی جو ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. عورتیں اور مرد لباس نہیں پہنتے تھے، اس کو وہ دین سمجھتے تھے. سورہ آراف کی جو ابتدائی رکوع ہے نا، وہ اسی رواج پر اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لباس دیا ہے، یہ لباس تمہاری زینت ہے، تمہاری شرمگاہ کو چھپانے کا ذریعہ ہے. اس لباس کو اتار دینا کوئی دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. پورا سورہ آراف کی شروعات میں آپ دیکھیں کئی مسلسل آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے تو شیطان نے ننگے پن کو دین بنا دیا. ہمارے ملک میں دیکھیے آپ الگ الگ سیزن میں جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے یہاں ننگا ہونا دین ہے. ننگے بابا بہت سارے مل جائیں گے آپ کو. جین مذہب میں تو باقاعدہ ایک فرقہ ہے، ان کے یہاں ان کے دین کا ایک بنیادی حصہ ہی ننگے رہو. دگمبر کچھ اس فرقے کا نام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے بابا وغیرہ کی تصویریں لگی رہتی ہیں. ننگا پن شیطان کا مشن، اور آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے، پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی شیطان اتنا کامیاب نہیں رہا. بھائی ٹھیک ہے، مختلف معاشروں میں فحاشی، بے حیائی، بے لباسی، عریانیت، اشلیلتا، ولگریٹی رہی، لیکن اس بے لباسی اور ننگے پن کو کبھی بھی کمال نہیں سمجھا گیا. یہ ہمیشہ انسانوں میں جو شریف لوگ رہے ہیں نا، شریف لوگوں کی علامت یہ سمجھی گئی ہے کہ ان کے معاشرے میں، ان کے گھروں میں عورت اور مرد مناسب لباس پہنتے ہیں. ننگا پن ہمیشہ معاشرے کے نچلے طبقوں کا مزاج رہا ہے. جنگلی لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے، ہے نا. جنگلیوں کی، بادا نشینوں کی، ان لوگوں کی علامت رہی کہ ان کو کپڑے پہننے کا سینس نہیں ہے. ہر معاشرے میں شریف لوگوں کی علامت یہ سمجھی گئی ہے کہ وہ مناسب لباس پہنتے ہیں، اپنے جسم کو چھپاتے ہیں. ماڈسٹی، حیا، یہ شرافت کی علامت سمجھی جاتی تھی ہر زمانے میں. آج شیطان نے کیا کیا ہے؟ آج شیطان نے اس معاملے کو الٹ دیا ہے. شیطان نے آج کے دور میں فحاشی پھیلانے کے لیے اس پورے معاملے کو الٹ دیا. آج کے دور میں ننگا پن آرٹ بن گیا ہے. عریانیت کو اس نے فن بنا دیا. ہاں، سارا ننگا پن جو ہے نا وہ آرٹ کے نام پہ پھیل رہا ہے. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سارے انفلوئنسر ہیں نا، سیلیبریٹیز جن کو کہا جاتا ہے، ہاں، ملینز میں آپ ان کے فالوورز ہیں. کیا آتا ہے ان کو؟ کوئی ان کی تعلیمی لیاقت نہیں ہے، کوئی ان کی سوشل ورک نہیں ہے، سماجی خدمات نہیں ہے.
سارا سب کچھ ان کے پاس یہ کہ ان کو ننگا ہونا آتا ہے. معاشرے کے اندر کپڑے اتارنا کوئی آرٹ ہے؟ شیطان نے آج کے دور میں ننگے پن کو ایک آرٹ بنا دیا ہے. بہت سارے فنکاروں کے پاس فن کے نام پہ بس اتنا ہے کہ وہ کھلے عام اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں. وہ چندی پہن کر کے، وہ وائر پہن کر کے، وہ رسی پہن کر کے آ جاتی ہے مردوں کے سامنے. یہ آرٹ، اس کو آرٹ سمجھا جا رہا ہے. آرٹسٹ ہے. یہ ننگے پن کو شیطان نے آرٹ بنا دیا ہے اور لباس شرمندگی کا باعث بن گیا ہے. مناسب لباس پہننا اس کو دقیانوسیت کی علامت سمجھا جانے لگا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ابھی پچھلے دنوں بہت مشہور یوٹیوبر ہے ٹیچر خان سر، ہاں، اس بیچارے نے شادی کی تو اپنی بیوی کو گھونگھٹ پہنا دیا. گھونگھٹ کوئی پردہ بھی نہیں ہے. گھونگھٹ تو ایک سماجی رواج ہے اور کچھ نہیں. ہاں، ایک کلچر کا حصہ ہے ہمارے ہندوستانی کلچر کا. آپ دیکھیں اس بیچارے نے اپنی بیوی کو گھونگھٹ پہ ڈلوا دیا. پورے سوشل میڈیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. جیسے لگتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی بیوی کو گھونگھٹ کیسے پہنا دیا. لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اتنا ویل ایجوکیٹڈ آدمی بھی اتنے کنزرویٹو مائنڈ کا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی آپ، شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے یہ کیا نا کہ آپ کی سوسائٹی میں کلاس کیا ہے یہ آپ کے کپڑے سے طے کہ آپ کتنا کم کپڑا پہنتے ہیں. آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی سماجی خدمات کیا ہیں، کچھ نہیں. آپ کے گھر میں لڑکیاں کتنا کم کپڑا پہنتی ہیں اسی کے حساب سے سماج میں آپ کی کلاس طے ہو رہی ہے. جتنا زیادہ کپڑا لڑکیاں پہنے، اگر کوئی مسلمان عورت نقاب پہن کر کے، حجاب پہن کر کے، اپنے جسم کو چھپا کر کے اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو شیطان نے اس پردے کو دقیانوسی اور پرانے خیالات کے لوگ اور کنزرویٹو مائنڈ کی علامت بنا دی ہے. اور جیسے جیسے ایک عورت کے جسم سے کپڑا اترتا جاتا ہے سماج میں اس کی کلاس بڑھتی چلی جاتی ہے. ہاں، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ گناہوں کو مزین کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کا کام کیا ہے؟ زین لہم، شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے. شیطان ہر زمانے میں یہی کرتا ہے. آج شیطان کا کام اصل میں گناہوں کی مارکیٹنگ کرنا، گناہوں کی پیکیجنگ کرنا. اور شیطان اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ پیکیجنگ میں سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے. شیطان جب انسان کو کسی گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کو ایک خوبصورت سا ٹائٹل دے دیتا ہے. وہ ساری چیزیں جس کو آج سے یعنی 20 25 30 سال پہلے جس چیز کو فحاشی کہا جاتا تھا، ولگیرٹی کہا جاتا تھا، اشلیلتا کہا جاتا تھا، بے حیائی کہا جاتا تھا، آج شیطان نے اس بے حیائی کو ٹائٹل دے دیا ہے فیشن. ساری بے حیائی، سارا ننگا پن جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر ٹائٹل کیا لگا ہوا ہے؟ یہ فیشن ہے. یہ حضرت آدم کے دور سے شیطان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جس گناہ میں بندے کو مبتلا کرنا ہے پہلے اس کا ٹائٹل خوبصورت بناؤ. آپ دیکھو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اس پیڑ کے قریب نہیں جانا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب بھی تم کو نہیں جانا ہے. اس پیڑ کا پھل کھا لینے سے حضرت آدم جنت سے نکال دیے جانے والے تھے. اب شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم اس پیڑ کا پھل کھا لیں تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دیا. ناموں سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. شیطان نے کیا کیا؟ اس پیڑ کو بہت خوبصورت نام دیا. کیا نام دیا اس پیڑ کو؟ الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. شیطان آیا حضرت آدم حضرت حوا کے پاس، کہا ارے میں تم کو بتاؤں شجرۃ الخلد کہاں ہے؟ شجرۃ الخلد کتنا پیارا نام ہے بھائی. ہاں، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، امر کر دینے والا پیڑ. ہاں، جس کا پھل کھا کر کے تم امر ہو جاؤ گے، کبھی موت ہی نہیں آئے گی. تم اتنا خوبصورت ٹائٹل دیا اسے. ہر زمانے میں شیطان کی یہی ٹرک رہی ہے آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے. حضرت آدم بھی بہک گئے، آدم کی اولاد بھی ناموں سے بہک جاتی ہے، ٹائٹل سے دھوکہ کھا جاتی ہے. ہمارے یہاں مارکیٹ میں آپ دیکھو جو آدمی جتنا بڑا بےمان ہے بولیں گے کیا ہی ہوشیار ہے. بےمانی کو ہوشیاری کا نام دے دیا. بےمان آدمی کو مارکیٹ میں ہوشیار کہا جاتا ہے، بے حیائی کو فیشن کہا جا رہا ہے.
ننگے پن کو آزاد خیالی کا عنوان دے دیا. جو ننگا ہے آزاد خیال لوگ ہیں بھائی, اونچے طبقے کے لوگ ہیں. ہاں, بے غیرتی کو اور دیوسیت کو لبرلزم کا نام دے دیا. سارا عورت کے ننگے پن کو آزادی کا نام دے دیا. اس کے لباس اتار کر کے اس کو بیچ چوراہے پر ننگا کر دیا گیا ہے اور اس کو یہ خیال دے دیا گیا یہ تمہاری آزادی ہے. ہاں, اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. میں ابھی کچھ دنوں پہلے سفر پر تھا, کلیان اسٹیشن پہ میں نے دیکھا بالکل برہنہ عورت صرف ٹاول اوڑھی ہوئی ہے, ٹاول پہنی ہوئی اور اس کی فوٹو ہولڈنگ جو ہے وہ بیچ اسٹیشن پہ لگی ہوئی ہے. میں نے سوچا اتنے کراؤڈیڈ علاقے میں کم سے کم مہاراشٹر میں یہ صورتحال نہیں تھی, 20-25 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. اتنے کراؤڈیڈ علاقے میں مجھے یاد ہے اپنے طالب علمی کا دور کی کچھ فحش پوسٹر لگے ہوئے تھے, شوشینا والوں نے جا کر کے وہ پوسٹر پھاڑ دیے تھے. اتنی غیرت اور اتنی حیا معاشرے کے اندر 10-15-20 سال پہلے تھی. اتنے کراؤڈیڈ اسٹیشن پر جہاں ہر طرح کے لوگ آنے جانے والے ہیں, ایک خاتون کی تصویر لگی ہوئی ہے, ٹاول پہنی ہوئی ہے, آدھا جسم کھلا ہوا ہے اس کا. میں نے سوچا بھائی یہ کس چیز کا ایڈ ہوگا؟ یہ کوئی شیمپو کا ایڈ ہے کہ خاتون جو ہے نہا کے نکلی ہے, شیمپو لگایا ہوا انہوں نے, بال بکھرے ہوئے ہیں, یا کسی کریم کا ایڈ ہے, یا کوئی پاؤڈر کا ایڈ ہے, کہ یہ کسی جو ہے وہ باڈی واش کا ایڈ ہے, صابن کا ایڈ ہے, کس چیز کا ایڈ ہے کہ ایک خاتون کو بیچ چوراہے پر اس کے کپڑے اتار کے اس کی فوٹو لگا دی گئی ہے؟ نیچے میں نے ٹائٹل پڑھا وہ ریئل اسٹیٹ کا ایڈ. وہ کوئی بلڈر اپنی, یعنی ایک بلڈر کو اپنا فلیٹ بیچنا ہے, عورت کو کپڑے اتار کر کے کھڑا کر دے گا مارکیٹ میں. سگریٹ بیچنا ہے, ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کی تصویر لگا دو. چائے پتی بیچنا ہے, ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کی تصویر لگا دو. مردوں کا انڈرویئر بیچنا ہے اور تصویر عورتوں کی لگی ہوئی, اور عورت کو یہ دے دیا کہ بھائی یہ ننگا پن تمہاری آزادی. عورتیں بھیگ جاتی ہیں آسانی کے ساتھ, اس کو آزادی کا نام دے دیا. یہ شیطان کا طریقہ ہے فحاشی پھیلانے کا. ہاں, بدکاری کو اس نے عشق کو محبت کا نام دے دیا. ساری بدکاریاں, زناکاری, خباثت کس عنوان سے ہو رہی ہے؟ یہ محبت ہے. کسی زمانے میں ایک بڑا گندا لفظ ہمارے معاشرے میں تعلق کے لیے استعمال ہوتا تھا, رکھیل. داشتہ کہا جاتا تھا. کس عورت کو کہا جاتا تھا رکھیل؟ جو بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ میں رہے, ہے نا. کتنا گندا لفظ تھا, گالی تھی یہ. اب ظاہر سی بات ہے اس کو رکھیل کو رکھیل کے نام پہ پروموٹ نہیں کیا جا سکتا تھا نا, تو شیطان نے اس کو کتنا خوبصورت عنوان دے دیا, لیونگ ریلیشن. ہاں, ہم لیونگ میں, یہ لیونگ ریلیشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ لیونگ ریلیشن ہے وہی چیز ہے جس کو آج سے 10-15 سال پہلے کہا جاتا تھا رکھیل رکھنا, کہ رکھیل رکھی ہوئی اپنے پاس. بغیر نکاح کے کسی لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کو کہا جاتا ہے یہ رکھیل رکھی ہوئی اس کے پاس. ریلیشن ہے. ریلیشن تو وہ ہوتا ہے جس کو شریعت ریکگنائز کرے کہ یہ ریلیشن ہے, جس کو سوسائٹی ریکگنائز کرتی ہے, جس میں قانون طے کرتا ہے کہ اس ریلیشن میں رہنے والوں کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کو ریلیشن کہا جاتا ہے. اتنا خوبصورت نام دے دیا لیونگ ریلیشن. لڑکے لڑکیاں فخر سے کہتی ہیں میں لیونگ میں ہوں اس کے ساتھ میں. اس لیے اللہ کے بندوں, شرک کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو, بلکہ ہم لوگوں کو اس وقت جو سب سے بڑے شیطان کے فتنے کا ہم شکار ہے نا, وہ ہے فحاشی. اور اس فتنے کی پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, نساؤن کاسیات عاریات, ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات, مائل ہونے والی ہوں گی, مائل کرنے والی ہوں گی. اللہ کے نبی نے اس دور کی پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بدکاری عروج پر ہوگی. شریف آدمی کو ہوئے گا جو کسی بدکاری کرنے والے کو کہے گا بھائی کنارے ہو جاتے. ہاں, سڑے عام بدکاریاں ہو رہی, ایک ویڈیوز آ رہے ایک سے ایک نیتاؤں کے, بیچ سڑک پر شروع ہو جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ صورتحال انسانیت کے ساتھ پیش آئے گی, اور شیطان نے پورے طور پہ جکڑ لیا ہے معاشرے کو. اس فحاشی کے سیلاب کو اتنی تیزی کے ساتھ انسانیت کو یہ سیلاب بہا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا. اور سارا سب کچھ خوبصورت عناوین کے تحت ہو رہا ہے. اس نے بدکاری کو, محبت تو کتنا پیارا لفظ ہے, کتنا نفیس جذبہ ہے, اس نے زنا کو محبت کا نام دے دیا ہے.
بدکاری اور خباثت جس کو محبت کا نام دے دیا گیا. اس لیے ایمان والے بندے کو شیطان کی اس فتنے کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ٹائٹل کا دھوکہ ہے نا، اس دھوکے سے بچانا ہے اپنے آپ کو. ان حسین عناوین سے ہوشیار رہنا ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی ہماری بہنوں کو بھی. واللہ دنیا میں کامیابی کا جو جنت کے اندر جانا چاہتا ہے نا، کامیابی کا جو بنیادی معیار ہے اس میں سے یہ ایک ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا. ایک بندہ جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے، اس کے لیے جو بنیادی شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہوں گے. اور ان ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی فرمایا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، 4 کام کر لے جائے، جنت میں داخل ہو جائے گی. جنت داخل ہونا ہے تو اس کے لازمی شرط ہے اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت. اور اگر اپنی عزت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہو تو شیطان کے فتنوں سے ہوشیار رہو. اور اس کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، خوبصورت ناموں کا فتنہ. اس نے بدکاری کو عشق و محبت کا عنوان دے دی. بھائی ظاہر سی بات ہے نا، کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تو نہیں آ کر کے کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. یوں تو کوئی لڑکی اس کے جال کا شکار نہیں ہوگی نا. تو جس لڑکے کو بدکاری کرنا ہوتا ہے وہ آ کر کے کہتا ہے آئی لو یو. یہ جو آئی لو یو ہوتا ہے نا، اس آئی لو یو کے پیچھے اصل مقصد ایک مرد کا یہی ہوتا ہے کہ میں تم سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہوں، اپنی شہوت کی آگ تمہارے ذریعے سے بجھانا چاہتا ہوں. یہ لڑکے، اس لیے میں خاص طور پہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو تاکید کروں گا کہ اس شیطان کے فتنے میں مت آئیے. یہ مرد جو آج کے دور کے نا، یہ بہت چالاک ہیں، ان کے جال میں مت پھنسیے. یہ محبت کا نام لے کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. بہت کھلے لفظوں میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں دل کی باتیں کرنے والے، دل کی باتیں کر کے آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. میں اور آپ اسی معاشرے کے اندر رہ رہے، اس معاشرے کا بگاڑ ہم سے چھپا ہوا نہیں. یہ لڑکے جو آپ سے محبت کی بات کرتے ہیں نا، یہ محبت کی بات کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور ایک مسلمان لڑکی، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی عزت اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمایا ہے. ایک مسلمان لڑکی کے لیے اس کی عزت اس کا خزانہ ہے. اور میری بہنوں، خزانے کا دروازہ چوروں کے لیے نہیں کھولا جاتا. خزانے کا دروازہ چوروں کے لیے نہیں کھولا جاتا، خزانے کا دروازہ شہزادوں کے لیے کھولا جاتا ہے. یہ چور ہے جو بیک ڈور سے آ کر کے آپ کی عزت تک کے پہنچنا چاہتا ہے. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ سے بدکاری کر کے، گناہ کے راستے پہ آپ کو ڈال کر کے اپنے ساتھ آپ کو جہنم نہیں لے کر کے جائے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ سے زنا نہیں کرے گا، وہ آپ سے نکاح کرے گا. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہماری بچیوں کو کہ بھائی مسلمان لڑکی ایک شہزادی کی طرح ہوتی ہے. جیسے ایک شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے نا، ہر ایرا گہرا نتو خیرا وہ خود سے رابطہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو ایک شہزادی کی طرح بنایا ہے. وہ اپنی تخت پر براجمان ہے، اس کے دروازے کے باہر اس کا دربان موجود ہے، اس کا سیکیورٹی گارڈ، اس کا باپ، اس کا بھائی جو اس کا گارجین ہے. اس لڑکی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کے ولی کا راستہ ہے. جس کو اس لڑکی تک پہنچنا ہے وہ اس کے ولی کے پاس جائے. یہ چور ہے جو پیچھے کے دروازے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں.
جو آپ سے سچی محبت کرے گا شریعت نے اس کے لیے راستہ کھولا ہے، آپ کے ولی سے ملے، نکاح کا پیغام بھیجے، اگر آپ کا ولی آپ کا گارجین آپ کے لیے مناسب سمجھے گا تو آپ کے رشتے کی ڈور میں باندھ دے گا اس کے ساتھ۔ مسلمان لڑکی تو ایک پھول کی طرح ہوتی ہے، جیسے پھول بہت حسین ہوتا ہے تو ہر بڑھنے والا ہاتھ اس کو توڑنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پھول کی حفاظت کے لیے اس کے گرد کانٹے لگا دیے، ہے نا؟ یہ کانٹے جو ہیں، یہ کانٹے اس پھول کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو زخمی کرتے ہیں۔ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، یہ تمہاری عزت کا محافظ ہے، یہ وہ کانٹا ہے جو تمہاری طرف غلط نیت سے بڑھنے والے ہاتھوں کو زخمی کرتا ہے۔ اپنے بھائی کی اور اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ یہ تمہارے گارجین ہے، تمہارے ولی ہے، لڑکوں کے بہکاوے میں مت آؤ۔ یہ لمبے لمبے یہ ساری افسانوی باتیں، عشق و محبت کی باتیں، یہ حسن اور جمال کی ساری تعریف کے لیے لمبے لمبے شعر، یہ سب صرف تمہاری عزت کا شکار کرنے کے لیے جال ہے بس۔ سمجھدار عورت لڑکوں کے اس جال میں نہیں پھنستی۔ یہ لڑکے جو بہت آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں نا شاعری میں، شادی سے پہلے چاند تارے توڑ کر کے قدموں میں لا کر کے بچھانے کی بات کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے ان کو صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے۔ لڑکیاں بیچاری بہک جاتی ہیں، آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ آدمی جب چاند تارے توڑ کے لا کے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے بہک جاتی ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ لڑکے جو چاند تارے توڑ کے لانے کی بات کرتے ہیں ان کو صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے لے جانا بھاری پڑتا ہے۔ ان کے بہکاوے میں مت آئیے بھائی۔ ایک آدمی کی سچی محبت اس کی شادی کے بعد ظاہر ہوتی۔ شادی سے پہلے یہ جو آج ذہنوں میں بن گیا مزاج لو میرج کا کہ 2-4 سال ریلیشن میں رہیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے لیے رشتہ مناسب ہے مناسب ہے۔ شادی سے پہلے کوئی 10 سال بھی ریلیشن میں رہ لینا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ لڑکا کیسا شوہر بننے والا ہے۔ شادی سے پہلے کے ریلیشن غیر حقیقی ہوتے ہیں۔ یہ جو لڑکیوں کے ذہن میں بات ڈال دی گئی ہے کہ کسی اجنبی آدمی سے ماں باپ کے بولنے پر میں شادی نہیں کر لوں گی، میں خود ریلیشن میں رہ کر کے دیکھوں گی 8-10 سال کی لڑکا میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے۔ شادی سے پہلے نہ لڑکے کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا شوہر بنے گا، نہ لڑکی کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی بیوی بنے گی۔ شادی سے پہلے لڑکا جو پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، نہ لڑکی جو پریٹینڈ کر رہی وہ ہوتی ہے۔ آدمی جو ظاہر کرتا ہے ویسا وہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک عاشق کی محبت میں اور ایک شوہر کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اصلی محبت میں وہ شوہر کی محبت ہے جو آپ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ عاشق کو کیا کرنا ہے بھائی؟ عاشق کو صبح شام I love you بولنا ہے، جاپ لگانا ہے اور تو کچھ اس کو کرنا نہیں۔ شوہر کو تو مطلب میں نے میرے 17-18-20 سالوں کا مجھے تجربہ ہے میرج کاؤنسلنگ کا۔ میں کتنے کیسز میرے پاس آئے، 10 سال کا شادی سے پہلے ریلیشن تھا، شادی ہوتے ہی 10 مہینہ بھی رشتہ نہیں ٹکا۔ سب سے زیادہ طلاق خلا کے کیسز لو میرجز میں ہی آتے ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے۔ آدمی جو خود کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا نہیں۔ شادی ہوتے ہی جب ایک آدمی کی اصلی شکل آتی ہے نا سامنے، عورت 4 مہینوں اس کے بعد نہیں رہ پاتی جس کے ساتھ انلیگل ریلیشن میں وہ 10 سالوں سے تھی۔ ایک شوہر کو ایک آدمی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی محبت، عاشق کو تو صبح شام کچھ کرنا ہی نہیں، اس کو صرف محبت کا اظہار کرنا ہے۔ شادی کے بعد تو گھر کا بھاڑا بھرنا ہے، راشن بھرنا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، کپڑے لا کر کے دینے ہیں، بیمار ہو گئے بچے علاج کرانا ہے۔ اصلی محبت ایک انسان کیسا شوہر بنے گا یہ اس کی شادی کے بعد ہی پتا چلے۔ یہ خباثت میڈیا نے ہماری بچیوں کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ ہمارے بچے بچیوں کا دماغ، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ہمارے بچے بچیوں کے دماغ میں گھس کر کے یہ خباثت، بدکاری کی، زنا کی، فحاشی کی ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ یہ پوری نسل جس طرف جا رہی ہے، ہم عام طور پہ دیندار لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ارد گرد تو ماشاءاللہ بہت دیندار شریف لوگ ہیں، لیکن یہ دیندار اور شریف لوگ بس معاشرے کے 5-10% ہیں۔ باقی 90% معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ذرا باہر نکل کر کے دیکھیں تو شیطان اپنے اس فتنے کا شکار کرنے کے لیے ہر طرح سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے جال بچھا دیے، فحاشی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔
اور اس سیلاب میں انسانیت بہ رہی ہے. شیطان نے زنا کو باقاعدہ ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے, اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے, اس کو پروموٹ کر رہا ہے. زنا بیچا جا رہا ہے, یوٹیوب پہ زنا بک رہا ہے, میگزینز میں زنا بک رہا ہے, ہورڈنگز پہ زنا بک رہا ہے, سوشل میڈیا پہ زنا کا پرچار ہو رہا ہے. اور اس پورے سیلاب نے انسان کو جانور بنا دیا. ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ایک طرف تو انسان کے جو شہوانی جذبات ہیں, اس کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں, ان کو ابھارا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ان جذبات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حلال راستے رکھے ہیں اس کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے. یہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ انسان کی جو ڈیزائرز ہیں نا, جو اس کی جنسی خواہشات ہیں, ان کو ابھار رہا ہے ہر طرف. یعنی آپ دیکھیں, ہم لوگ تو معاشرہ, مطلب آپ آج لوگ جو آئے ہوئے ہیں, اب تو ماشاءاللہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جو یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں اسے کسی نامحرم عورت کی تصویر نہیں دیکھی ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ فحاشی ایسی پھیلی ہوئی ہے, 12 گھنٹوں کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں اس نے کسی نامحرم عورت کی ویڈیو یا فوٹو نہیں دیکھی ہے؟ ہاں, ہر طرف انسان کے شہوات کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے, اس کی جو سیکشول ڈیزائر ہیں ان کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے, اور دوسری طرف اس کا جو حلال راستہ تھا اس کو شیطان آہستہ آہستہ مشکل کرتا جا رہا ہے. شادیاں مشکل بنائی جا رہی ہیں, نکاح کو کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جتنی مشکلات نکاح کے راستے میں کھڑی کی جا سکتی ہیں کھڑی کر دو. مناسب عمر میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. تو جب ایک انسان کی شہوتیں بھڑکیں گی اور حلال کا راستہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرے میں زناکار پیدا ہوں گے, بدکار پیدا ہوں گے, بلاత్కాری پیدا ہوں گے. ہمارے معاشرے میں جب ریپ کا کوئی کیس آتا ہے تو میڈیا چیخ اٹھتا ہے کہ یہ ریپسٹ کہاں سے پیدا ہو گئے, یہ بلاత్కాری کہاں سے معاشرے کے اندر آ رہے. بھائی ہمارا میڈیا بلاత్కాریوں کا پروڈکشن ہاؤس ہے, ہمارا میڈیا ہے جو بلاత్కాری پیدا کر رہا ہے. یہ ریپسٹ کہاں سے پیدا ہو رہے؟ یہ ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا, یہ ریپسٹ پیدا کرنے کے کارخانے ہیں. جتنے آپ دیکھیے, ابھی کلکتہ کا ایک ریپ کیس ہوا, باقاعدہ رپورٹ میں یہ بات آئی کہ اس بندے نے ریپ کرنے سے پہلے ایک گندا سا ویڈیو اپنے موبائل میں دیکھا تھا, شراب پی ویڈیو دیکھا, اور جب اس کے شہوانی جذبات بڑھ گئے تو اس کو تسکین دینے کے لیے گیا اور ایک معصوم لڑکی کا ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا. پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. ہاں, یہ جو اشلیلتا اور ولگیرٹی پھیلائی جا رہی ہے معاشرے کے اندر, یہ سب سے بڑا امتحان بنا ہوا ہے آج کے نوجوانوں کے لیے. واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا, فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنے والا کالقابض علی الجمار, ہاتھ میں تپتا ہوا کوئلہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا. دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. آج کے دور میں ایک نوجوان کے لیے بالکل یہ صورتحال ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس کے لیے تپتا ہوا کوئلہ پکڑنے جیسا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی ہے وہ لڑکا جو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میرے پاس آ کر کے لڑکے روتے, 20 سال 22 سال کے ہو گئے, بولتے ہیں شیخ ایک طرف تو ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, 20 سال کی عمر میں اگر شادی کے لیے بول دو تو جیسے لگے گا زنا کی اجازت مانگ لی ہے, نکاح اتنا مشکل ہے. دوسری طرف یونیورسٹی کا, کالجز کا ماحول ایسا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی نہیں بچی ہوئی ہے. یہ صورتحال ہے. دیندار لڑکوں کا نا ہمارے یہاں ڈبل پرابلم ہے. حلال ان کے لیے معاشرے نے حرام کر دیا ہے, اور حرام اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. حرام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے, حلال نہیں کر سکتے کیونکہ معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے رہا. کہاں جائے گا وہ؟ واللہ میں سمجھتا ہوں نا آج کے دور میں اللہ کا ولی ہے وہ لڑکا جو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کر لے جا رہے ہیں. بڑا مقام ہے اس کا. عفت اور پاک دامنی ہمارے دین میں ایمان والے بندوں کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اللہ کے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور ان بندوں میں سے کون ہوگا؟ ایسا اللہ تعالیٰ کا ولی, مجاہد, جس کو کوئی حسین و جمیل عورت زنا کی دعوت دے اور محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ بچ جائے, کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے.
آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو دعوت عام ہے، یہ دعوتیں عام ہیں، راستے کھلے ہوئے بدکاری کے، صرف اللہ کا ولی ہے مجاہد۔ جہاد صرف دشمن سے میدان جنگ میں لڑنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، وہ شخص بھی مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر لے جائے، اور اس گندگی کے ماحول میں اپنی پاکدامنی کی حفاظت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کا اقبال بلند رکھے، ہم کو اتنی عزتوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی لڑکیاں بھی ایسے معاشرے میں جب فحاشی، بے حیائی اور دیوسیت عام ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے وہ بچی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور حیا کا شعور دیا ہے۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے جب انفلوئنسر بننے کی، اور ایک آسان طریقہ ہو گیا ہے اپنے کپڑے اتار کر کے مشہور ہو جانا۔ ہاں، سب سے آسان طریقہ آج کے دور میں خواتین کے لیے ہے کہ کپڑے اتارو اور مشہور ہو جاؤ۔ بے لباسی کے، عریانیت کے اور فحاشی کے اس دور میں جب شیطان نے اپنی تہذیب زنا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر وسیلہ استعمال کر لیا ہے، واللہ وہ لڑکی مجاہدہ ہے جو نقاب پہن کر کے، اپنا چہرہ چھپا کر کے، دستانے پہن کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ جہاد، یہ جہاد ہے آج کے دور کا۔ میں کتنے گھروں میں ایسا جانتا ہوں، میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے ایسے معاملات آئے کہ لڑکی بیچاری نقاب پہن رہی ہے تو اس کی اپنی بہن اس کو تانا دیتی ہے، اس کی اماں بولتی کہ اس عمر میں باجی بن گئی ہے، آپا بن گئی ہے، معاشرے کے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں۔ ایسے دور میں جب شیطان نے اپنے فحاشی کا فتنہ پھیلا دیا ہے، جب ایک مسلمان لڑکی نقاب پہن کر کے، گلوز پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے نا، اس کا یہ نقاب شیطان کی اس تہذیب زنا کے خلاف بغاوت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے اس کا نقاب شیطان کی اس تہذیب کے خلاف بغاوت کا جھنڈا ہے کہ شیطان اپنی اس تہذیب کو فحاشی کے پھیلانے کے لیے کتنی بھی کوشش کر لے، الحمدللہ یہ نقاب والی لڑکی اس سے محفوظ ہے۔ یہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئی، یہ آزادی کے پرفریب نعروں کا شکار نہیں ہوئی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ آزادی کی یہ نعرے عورت کی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو، اس لڑکی کو شعور دیا ہے کہ یہ آزادی کی باتیں اصل میں عورت کی آزادی کی باتیں نہیں ہیں، یہ شیطانی معاشرہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے، اور اس نے نقاب پہن کر کے ان بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیا ہے۔ اپنی عفت کی حفاظت کرنا ایک ایمان والی بندی کی علامت ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ پاکدامنی اللہ کے نبی اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں دعا کیا ہوتی تھی؟ پاکدامنی کے لیے دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، عفاف مانگتا ہوں، پاکدامنی، کہ تو میرے اس دامن عفت کو بدکاری کے، زنا کے داغ سے بچا کر کے رکھنا۔ بہت ساری دعا میں اللہ کے نبی عفت مانگا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ مشکل ترین حالات میں اپنی پاکدامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ کیا قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سارا پر جب فرعون نے ہاتھ ڈالنا چاہا، بڑا لمبا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں موجود ہے کہ حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اس نے قید کروا لیا، اپنے دربار میں حاضر کیا، اور ان کی عزت لوٹنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت سارا نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، اور اپنے قریب اپنے شوہر کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی کو ہونے نہیں دیا۔ اپنی عفت کا، اپنی پاکدامنی کا وسیلہ لگا کر کے دعا کی، فلا تسلط علی الکافر، تو اللہ تعالیٰ میں اپنے اس ایمان اور پاکدامنی کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگتی ہوں کہ اس کافر کو مجھ پر مسلط مت ہونے دینا۔ دعا مانگی، 3 بار اس نے کوشش کی، تینوں بار حضرت سارا نے انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس کو فادی مار گیا، گر گیا، وہ قریب نہیں ہو پایا حضرت سارا کی۔ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے ان میں سے ایک بندہ کون تھا؟ ہاں،
جس نے اپنی پاکدامنی کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا پر وہ مجھ کو اپنے قریب نہیں جانے دیتی تھی. ایک مرتبہ فاقہ کشی کا شکار ہوئی، مجھ سے کہا کہ 1,00,000 درہم دو گے تو میں تم کو اپنے قریب آنے دوں گی. میں نے بڑی محنت سے وہ 1,00,000 درہم حاصل کیا، اس کو دیا، اور جب میں اس کے قریب گیا بلکہ اس کے اوپر تھا، اس وقت اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو اللہ تعالیٰ کے حق کے علاوہ مت توڑو. میں ہٹ گیا وہاں سے. یہ عفت کا حوالہ دے کر کے اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. پاک دامنی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. پاک دامنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. تو آج کے فتنے کے دور میں بہت بڑی دینداری یہ ہے کہ آدمی اپنی عفت کو، اپنے پاک دامنی کی حفاظت کر لے جائے. خاص طور پہ نوجوانی کے عالم میں، جوانی میں انسان سب سے زیادہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جوانی کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ. اللہ نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. جنت تک پہنچنا ہے تو اس فتنے کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک لڑکے کو بھی اور ایک لڑکی کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. فتنوں کی اس دور میں اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والے کلمہ شہادت کا کلمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.